بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں اس سے قبل ملکی حالات اور فلڈ کے اوپر بات چیت کر چکا ہوں، لیکن رات میرے ایک دوست نے کال کیا کہ آپ ہمیں کچھ اس سے ڈفرینٹ بتائیں کہ انسان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اور ایک انسان کی فطرت کیا ہے۔ دیکھیں میرے دوست، اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، فلڈ کے لیے ہمیں 2-3 آسپیکٹ سے دیکھنا پڑے گا۔ فلڈ کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ایسی چیز واقع ہوتی ہے جس کے لیے آپ پریپیئر نہیں ہوتے، ان ایکسپیکٹڈ، اینڈ اس کو آپ ہینڈل کرتے ہیں۔ اب اس کو ہینڈل کرنے کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک شخص اپنی اپنے کیپیسٹی، اپنی اپنی پرسنالٹی، اپنی میچورٹی، میں ورڈ میچورٹی پر زور دے رہا ہوں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے حالات کو ہینڈل کرتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں اگر دیکھیں تو میرا یہ جو آج کا یہ تھوڑی سی جو سیگمنٹ ہوگی وہ اس پر ہوگی کہ زندگی موت کیا ہے اور رزق اور خدا و بندے میں فرق کیا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ جس کی بیس خدا اور بندہ ہے، اگر آپ ایک بندے کو سمجھ جائیں اور اس کے مالک یعنی کہ اس کا کریٹر پرووائڈر جو ہے اس کو سمجھ جائیں تو پھر آپ بہت سے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جس وقت اپنے آتا ہے نا پاور میں، تکبر میں، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اس صورت میں وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا اور اس کی لیمٹس کیا ہیں۔ دیئرفور وہ اپنے تکبر، غرور کی وجہ سے اوور کانفیڈنٹ ہو کر وہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے قدرت اس سے ریونج لیتی ہے۔ مثلا یہ تمام نظام جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ اشرف المخلوقات نے جو بنایا، ہمارے اشرف المخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں انسان کے لیے بنائیں، زمین، آسمان، یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں، تمام جو ہے یہ آپ سورہ میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سی سورہ نمل میں یا دیگر مختلف صورتوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے سب حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں بھی بتایا کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، کسی کے لیے، لیکن تم آپ بھول گئے جو بنانے والا ہے اس کو تو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اپنے آپ کو سفر بنا کر اور یہ سمجھتے ہمارے چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو جس وقت آدمی تکبر میں ہوتا ہے، اوور کنٹرولڈ ہو جاتا ہے یا اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں سمجھتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی پریپیئر نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ اپنے آپ کا انالیسس نہیں کرتا کہ میں کیا حرکتیں کر سکتا ہوں، کیا جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا میں وہی عمل کر رہا ہوں، یا میں نے اس کو بھول گیا ہوں جس نے پیدا کیا، اور میں اپنے ہی دنیا کی جو عیاشی کے اندر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک شخص کو ایک ٹائم دیتا ہوں، لمٹ دیتا ہوں۔ لیکن جب وہ اپنے ایکسٹریمٹی پر چلا جاتا ہے، تو اس ایکسٹریمٹی پر چلا جاتا ہے کہ میرے ہی نظام کو گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو لہٰذا پھر نیچر ریونج لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ریونج لیتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی ایکسٹرا آرڈنری قسم کے فلڈنگ ہو رہی ہیں یا دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں، پہلے کیوں نہیں تھیں؟ پہلے اس لیے تھی کہ ایک نظام اور سسٹم چل رہا تھا۔ اب انسان نے اپنی سائنس اور اپنے مختلف قسم کے طریقہ کار سے اس سسٹم کے اندر اتنا ایک ایب نارمیلٹی سی پیدا کر دی ہے کہ نیچر خود ہی وہ چیزیں کریٹ کرتی ہے، کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی اور آفات آ جاتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اس میں یہ سوچیے گا کہ آخر وہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو یہ جو سسٹم ہے آسمان کا، زمین کا، اور جو اس میں جو سسٹم ہے اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے موسم اب نارمل ہو رہے ہیں، چیزیں اب نارمل ہو رہی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ان چیزوں کو، ان گیسز کو، ان چیزوں کو اس طریقے سے ہم یوز کر رہے ہیں کہ ایز اے ریزلٹ آف اٹ ہیٹ زیادہ پیدا ہو رہی ہے، گلیشیئر جو ہے وہ پگھل رہے ہیں، اور ہم اسی مسجد میں ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام کو جب اس ریونج میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ریونج کرتے ہیں۔ لہٰذا جب اس قسم کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے تو اٹ ڈپینڈز اپون، یہ میری اب چیز پر غور کیجیے گا، اٹ ڈپینڈز اپون the maturity of a nation, maturity of a person, the people who are confronting that flooding یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی کیٹسٹرافی ہے وہ آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر تو آدمی اوور کانفیڈینس میں ہوتا ہے تو کہتا ہے یار دیکھ جائے گا پہلے بھی آتے تھے فلڈ، اب بھی آ جائیں گے تو چلو جی ہو گئی بات۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر تغیرات آ رہے ہیں آپ کے آنا سے، یہ انٹرنیشنل آ رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی پریپیئر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے لیے پریپیئر ہونے کے لیے آپ نے کیا ہے، آپ کے عقل سلیم دیا گیا، آپ اپنے ڈیمز بنائیں، ڈیمز بنا کر میکسیمم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ واٹر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ واٹر سے ہم پیدا ہوئے ہیں، واٹر اس پر ہم زندہ رہتے ہیں، اور یہ واٹر کم ہو گیا تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا۔ لیکن جب واٹر اوور ہو جاتا ہے تو یہ فلڈ کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھو یہ سب ہمارے اعمال کا رزلٹ ہے،
آپ کہیں گے یہ تو آپ نے جی مذہبی بات ہے کہ نہیں، مذہب جو ہے آپ اس کو بڑے غلط سمجھ رہے ہیں۔ مذہب جو ہے وہ لا آف کازیشن ہے، اللہ تعالیٰ کے اصول ہے، سسٹم ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو، کیونکہ رب العزت بہتر جانتا ہے انسان سے کہ انسان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ آدمی یہ غلطیاں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا اتنا میرا خاص بندہ آدم وہ ہی بھول گیا، جس چیز سے منع کیا تو اس نے وہ چیزیں کھا لی اور سب کچھ ہوا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ بھول جاتا ہے، یہ تکبر میں چلا جاتا ہے اور اپنے اس عیاشی میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر حق اور باطل کی پتہ نہیں چلتا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم میچور ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی خدا اور رسول کا سسٹم ہے، یا سنی سنائی تھیوریاں، یا ٹی وی پر میڈیا پر دیکھے پروگرام ہے، یا کتابیں ویسٹ کی لے کر اس کو پڑھ کر اسی کو پہنچا رہے ہیں؟ تو مٹیریلزم تو ہے، لیکن مٹیریلزم کے پیچھے ایک پاور ہے جو ہے سپر پاور، اس کا بھی تو نظام ہے۔ تو کیوں نہیں آپ یہ کتاب پڑھتے؟ کیوں یہ سب میں اسی میں سے لیتا ہوں جو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم اتنے اس کتاب کے ویسے شدائی ہیں ریچول کہ نیا گھر لیا، نئی گاڑی دی، اس میں قرآن شریف رکھ کے برکت ہوگی، اور بھائی یہ اس کو رکھ دیا، اب اس کی جو پیٹنا ہو وہ اس سے تو آپ بڑا کچھ کر، لیکن کبھی کھول کے دیکھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر کھول کے لکھا ہے تو کیا اس کو معنی بھی آپ نے سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ سوال یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس رچ نالج گھر میں پڑھا ہے مسلمان، اور پھر آپ اس کو پڑھ نہیں رہے، اس سے معنی نہیں اخذ کر رہے، اور اس کو سمجھ رہے کہ واٹ آئی ایم، میرا مالک کیا اور میں کیا غلطی کر رہا ہوں، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بک آپ کے پاس پڑی ہے، ہر ایک کے گھر میں ہوگی، کیا اس کو کبھی کھول کر پڑھا؟ اس کے معنی کیا؟ جی میں نے اتنے قرآن ختم کر دی، اگر اس کو سمجھا نہیں، پھر اگر سمجھ بھی لیا، لوگوں کو سمجھا بھی دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام تو ہو گیا، اب باقی کام اللہ میں ہے۔ کیا نہیں، اللہ میں نے کہا یا عقلونا یا تفکرونا یا شدونا، میں نے عقل دی ہے، عقل سلیم دیا، میں نے آپ کو جانوروں اور جنوں سے افضل کیا، کہ جنوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کریں، تو پھر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی آپ نہ سمجھے، تو اس میں ہمارا یا کسی خدا کا جو ہے نا مسئلہ، وہ ہمارے اپنے من کی کمزوریاں۔ اگر جو شخص میچور ہوگا وہ چیزوں کو عقل کے ساتھ ہینڈل کرے گا، اور جو شخص اندر سے کمزور ہوگا، میں میچورٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ لمبے چوڑے ہوں لیکن اندر چوزے کی طرح آپ کا دل ہو، اور لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن شیر کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، تو ڈیپینڈ اپون کہ آپ کی بطور قوم، بطور فرد، کیونکہ قوم کا اس لیے ذکر ہے کہ فلڈ ایک آدمی کا کام نہیں، یہ تو انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ ہاؤ یو آر ریلیٹنگ ود ادر ایجنسی، ہاؤ یو آر ریلیٹنگ ود ادر نالج، ہاؤ یو آر پریپیئرنگ فار یور سیلف۔ نمبر 2 کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا پریپریشن کی ہے، کہ فلڈ اگر آ جائے تو اس کے لیے کیا پریکاشنز ہوتی ہیں۔ دیکھیں قرآن شریف میں ہر ایک چیز پریونٹیو میئر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہ کرو تو یہ اس چیزوں سے بچ جاؤ گے، یہ برے کام نہ کرو تو تمہارے اس کے آفٹر افیکٹ یہ نہیں۔ اس لیے اگر آپ نے فلڈ کو اپنے آپ سے بچانا ہے تو پہلے آپ یہ سوچیں کہ فلڈ کو روکنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہیں۔ آپ باقی تو ساری دنیا کے لیے قرضے لے کر اور پھر اس سے اپنے کیا کہتے ہیں کمیشنیں لے کر تو اس کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے کتنے ڈیم بنائے ہیں، وہی بن گئے جو کالا باغ ڈیم کا کتنا سلسلہ تھا، میں نے 3-4 پروگرام اس پر کیے، جس کے بعد لوگ میں اویئرنیس ہے، لیکن اس اویئرنیس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ ایک اور دنیا میں پھر رہے ہیں۔ دیکھیں نا آپ، کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے اور عذاب آئے کہ وہ عذاب آنے کے باوجود ہی آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں مسئلہ اور ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی انا کے پیچھے لگا ہوا، بھائی یہ تقریر ہوئی اس میں یہ لفظ کیوں لگ گیا، پوری قوم اس کے اوپر عدالتیں چلی بیٹھی ہیں، وہ جی ہم سپر پاور تھے، ہماری شان میں یہ ہوا۔ بھائی اگر تم پاورفل ہو تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگ کر کیوں اپنی انرجی ضائع کرنا چاہتے ہو؟ کیا کورٹوں کا یہی کام رہ گیا کہ کھیل تماشے بناتے رہے؟ پہلے غلطی ایک قانون بنائے، پھر اسی کو پھر ریورٹ کرنے کے لیے اتنے غلط قانون ہو، یعنی کہ ایک اینٹی رکھی ہے، آپ لاکھ کوشش کر رہے ہیں وہ ٹیڑھا پن جو آپ نے رات کو کر دیا، اور اس کا جو آپ کا پلان تھا وہ پورا تو کامیاب نہ ہوا، لیکن اس کا جو ایک ڈیریلمنٹ ہو گئی، گاڑی جو جانی تھی کراچی کو، اس کا نام آپ نے بکر کی طرف کر دیا، تو پھر رزلٹ تو یہ نکلے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے پہلے آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ہم اس کی پریپریشن یا اس کی طرف جانے کی بجائے، چیزوں کو اس طرح حل کرنے کی بجائے، تو جو لوگ اس دکھ میں پھنس گئے ہیں اس کے دکھ کو محسوس کرنے کی بجائے ہمیں اپنا ہی چکر میں آتا ہے کہ یار باہر سے کس طریقے سے ان کے لیے پیسہ لیں، جس طرح پہلے انہوں نے میں سے اس میں جو زلزلے آئے تھے اس طرح پیسہ بنایا،
پھر اب وہ اگر کوئی آدمی کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پولیٹیکل سسٹم. بھئی آپ بھی پولیٹیکل سسٹم بنائیں. اگر پولیٹیکلی آپ نے ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ نیکی میں کون بڑھ کر ہے. جن کے پاس پاور ہو گئی ہے وہ جو لٹیرے ہیں, کیا وہ اپنے پیٹ کے دھندے میں ہیں یا اپنی قوم کے لیے؟ ان کو تو یہ ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو بھی دنگا کرو, اس کو خراب کرو. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کیوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑ گئے ہیں کہ فلاں نے کہا جی یہ ہو گیا اب اس کو یہ لگا دو, اور جو آرمی نے کہا تم نے یہ کیا ہمارے یہ اور اس سے باہر نکل گئے. اور بھائی وہ ایک آدمی کہاں ایک پاورفل آرمی ہوتی ہے, کہاں فل جوڈیشل سسٹم ہے. چھوٹی چھوٹی ان باتوں میں لگ کر قوم کو ایک ڈیریلمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ اسے لڑتے رہیں گے, خدا نخواستہ کوئی اور عذاب آ گیا تو کہ اوہو اب ہم تو پہلے اسی میں لڑ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے قوموں میں ان پر یہ عذاب لاتا ہوں جو میرے عذاب آنے کے بعد اپنی نہیں اصلاح کرتے نا, تو پھر میں ان کو انہی کے سلسلے میں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے, اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ. اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے. اے دیکھنے والے, کیا تو خدائے رحمان کے آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ, بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. گویا ہمارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. کیوں نہیں, ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی, تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو.